صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرمائیں گے۔ ایک ایسا مجرب عمل کہ جس کو ایک بار کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی پہاڑ جتنی بھی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اتنا مجرب وظیفہ کہ اس کو صرف آپ نے دن میں ایک مرتبہ کرنا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ مزمل کا وظیفہ ہے، اور سورۃ مزمل کے وظیفہ جو ہے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، کیونکہ اس سورۃ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا کہ آپ کے پیارے نام مزمل سے اس سورت کا آغاز یا ایھا المزمل سے کیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورت مزمل کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے غموں کو دور فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی پریشانی اور دکھ درد کو دور فرما کر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ سورۃ مزمل کا ہی وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ مزمل کو 41 دن تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف اس سورۃ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھا کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو آج بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے سورۃ مزمل کو 41 دن تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ سورۃ مزمل کے عامل بن جائیں گے۔ اس کا عمل میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، میں بھی سورۃ مزمل کا ایک عامل ہوں، اور جب بھی مجھے مشکلات آتی ہیں تو میں سورۃ مزمل پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت اس مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کسی کو دم کریں، کوئی بیمار ہے، سر میں درد ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو سورۃ مزمل کو پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں۔ آئیں میں آپ کو سورۃ مزمل کا عمل بننے کا بے حد آسان اور بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ نے پوری مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو کو سننا ہے اور دیکھنا ہے، اور ساتھ نوٹ بھی کر لیں کہ آپ نے کس طریقے سے سورۃ مزمل کا عامل بننا ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ کہ آپ نے جس دن سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے اس دن آپ نے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے رات کو غسل کر کے نئے کپڑے صاف ستھرے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک کمرے میں آرام سے بیٹھ جانا ہے کہ جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، آپ سکون کے ساتھ آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں، یہاں آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ مزمل کا عمل کس طریقے سے بننا ہے، آپ نے اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، اور آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اپنے ارد گرد ایک لائن لگا لینی ہے انگلی کے ساتھ۔ اتنی سی روشنی ہو، اگر آپ سورۃ مزمل قرآن مجید کی طرف دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اتنی مدھم روشنی ہو کہ آپ صرف قرآن مجید کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں، ورنہ آپ اس کو زبانی بھی یاد کر لیں۔ جب آپ نے اپنے ارد گرد لائن لگا لینی ہے انگلی کے ساتھ تو آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل کو آپ نے 41 مرتبہ بہت ہی غور کے ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ، آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب آپ سورۃ مزمل کو پڑھیں تو آپ کا جو پورا دھیان ہے وہ سورۃ مزمل کے ایک ایک الفاظ پر ہو۔ یہاں نہیں کہ آپ جب عمل کرتے ہوں اور سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن کہیں اور طرف ہے۔
آپ نے یہ نہیں کرنا، پورا دھیان لگا کر آپ نے اس کا عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایک عامل بننا ہے، اور عامل بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھ کر جو پانی ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا سا لے کر اپنے سر کے اوپر ڈال لینا ہے، اور باقی پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طریقے سے روزانہ بلا ناغہ آپ نے غسل کرنا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، عطر وغیرہ لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ 41ویں روز آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے پانی کے ساتھ ایک میٹھی چیز بھی رکھ لینی ہے، کوئی بھی چیز فرنی بنا کر رکھ لیں، آپ چاول رکھ لیں، جو بھی آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ بنا کے رکھ لیں۔ آپ نے اس کے اوپر بعد میں دم کر دینا ہے۔ آخری دن آپ نے 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پانی تھوڑا سا سر پہ لگا کے اور اپنے پی لینا ہے، اور جو میٹھی چیز رکھی ہوگی اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا۔ وہ دم کی ہوئی چیز آپ نے بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب آپ الحمدللہ سورۃ مزمل کے عامل بن چکے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب بلا ناغہ سورۃ مزمل پڑھا کرنا۔ مجھے 1 سال ہو گیا ہے کہ میں سورۃ مزمل کا عامل ہوں، اور 1 سال کے اندر جب بھی کبھی پریشانی آتی ہے تو میں 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی دم کروانے کے لیے آتا ہے تو صرف سورۃ مزمل پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی غم میں مبتلا ہو تو سورۃ مزمل پڑھے، پریشانی میں مبتلا ہو تو سورۃ مزمل، رزق میں تنگ دستی ہو تو سورۃ مزمل، جاب کا پرابلم ہو تو سورۃ مزمل۔ آپ نے صرف بلا ناغہ تا حیات سورۃ مزمل پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ تا حیات اس کا عامل رہیں گے، اور آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس عمل کو آپ نے جو نوٹ کیا ہے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی لازمی بتایا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔